سر یہ جو تجارتی جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے محصولات عائد کر کے مبتلا کر دی ہے اور پوری دنیا پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، سٹاک مارکیٹس میں کووڈ کے بعد بلڈ بات دیکھنے میں آ رہا ہے، بنیادی وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ مطلب نقصان تو امریکہ کو بھی ہو رہا ہے اور دنیا کی اکانومی اگر ایک دفعہ پھر ریسیشن کی طرف چلی گئی تو نقصان تو سب کا ہوگا۔ بالکل سب کا نقصان ہوگا، لیکن یہ جو نقصان ہے، جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ ضروری نقصان ہے، اور یہ اس طرح ہے جیسے کوئی پیشنٹ سرجری میں جاتا ہے تو اس کی صحت کا نقصان ہوتا ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو کے نکلتا ہے۔ تو اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کا ماننا یہ ہے کہ جو امریکہ کا جو سسٹم ہے، جو اس نے خود تجارتی سسٹم اور سرمایہ دارانہ سسٹم دنیا میں بنایا، اس سے بہت نقصان ہوا ہے امریکہ کو۔ امریکہ سے مینوفیکچرنگ جو ہے وہ چین اور دوسرے ممالک میں گئی ہے، جس کی وجہ سے امریکی شہریوں کا نقصان ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیرفز لگا کے اور زبردستی کی نیگوسیشن کر کے وہ اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے اور ایک نیا نظام بنائیں گے جس سے امریکہ اور امریکی عوام اور امریکی لوگوں کا، بالخصوص امریکی مینوفیکچرنگ کے طبقے کا فائدہ ہو۔ نہیں، لیکن عذر بات یہ کہ اگر وہ 30% ٹیرف لگا رہے ہیں کسی ملک پہ، جواباً ان پر 50% لگ رہا ہے، تو امریکن کنزیومر جو ہے اس کا تو مطلب انفلیشن کیا اتنی اوپر نہیں چلی جائے گی؟ اور یہ جو اشیاء خرد و نوش سے لے کر مینوفیکچرنگ تک کافی پرائسز میں فرق آنا ہے۔ بالکل فرق آنا ہے، بلکہ کنسنسس ہے اکانومسٹ کا اس وقت کہ اس سال امریکہ جو ہے وہ اسٹیگفلیشن ایکسپیرینس کرے گا۔ اسٹیگفلیشن جو ہے وہ ایک ایسا دھچکا ہے اکانومی کو جو کسی بھی ملک میں نہیں لگنا چاہیے، جہاں مہنگائی کی شرح بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک گروتھ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جو خدشہ ہے اس وقت وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح اس تجارتی جنگ کا آغاز کیا ہے اور جس جارحانہ انداز سے وہ دوسرے ممالک سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلا نقصان ان کے اپنے ووٹر کا ہی ہوگا، نہ صرف اسٹاک مارکیٹ کا۔ تو اب جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹیئرنگ کانٹیسٹ ہے بٹوین ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف، چیئرمین پاول جو کہ سینٹرل بینک کے چیئرمین ہیں امریکہ میں، وہ دوسری طرف، تیسری طرف چین، اور چوتھی طرف امریکی کارپوریٹ سیکٹر جس کا آلریڈی اسٹاک مارکیٹ پہ اربوں اور کھربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا ذرا دوسرا چائنا کے کانٹیکس میں اگر بات کی جائے، اب پاکستان پر بھی ٹیرف تو لگا ہے، اور ہم تو خیر اتنے بڑے تجارتی پارٹنر نہیں ہیں یو ایس کے، لیکن کیا امپیکٹ پڑے گا یہاں پر؟ اور کیا ہمیں اگر امریکہ سے تجارت ہم بڑھائیں تب فائدہ ہوگا چائنا سے کٹ کر کے، یا نقصان ہوگا ہمیں؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان کی جو ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے، جو کہ پاکستان ایکسپورٹ اتنا زیادہ نہیں کرتا، اور دنیا کا جو تجارتی نظام ہے اس پہ اس کا رول جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے آبادی کے تناسب سے۔ تو یہ ایک فائدہ بن چکا ہے اس وقت، کیونکہ جو جھٹکا ہے وہ چین کو لگے گا، جاپان کو لگے گا، کوریا کو لگے گا۔ وہ ممالک جو تجارتی نظام کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں، انہیں زیادہ جو ہے وہ پین فیل ہوگا ایز اے ریزلٹ آف دس۔ پاکستان کی جہاں تک تعلق ہے، ایک فائدہ پاکستان کو تو امیجیٹلی ہوگا، وہ یہ کہ کیونکہ تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے اور پاکستان ایک امپورٹر آف انرجی ہے، تو اس کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور جو امپورٹس کا بل ہے پاکستان کو، اس پہ شاید زیادہ فائدہ ہو بنسبت اس کے کہ جہاں ایکسپورٹ کا ڈکلائن پاکستان کو ایکسپیرینس کرنا پڑے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جہاں پرابلم آ سکتی ہے پاکستان کو، وہ یہ کہ جو ایکسیس کیپیسٹی اب ہوگی دنیا میں چین، ویتنام، جاپان، کوریا سے، اس کی وجہ سے جو چیزوں کی میں جو پرائسز میں کمی آئے گی دنیا کی مارکیٹ میں، امریکہ میں نہیں دنیا کی مارکیٹ میں، اس کی وجہ سے ہم ایک انفلو دیکھ سکتے ہیں سستے امپورٹس کا، جو کہ پاکستان کے انڈسٹریل اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کو اور زیادہ بڑا دھچکا دے۔ ایک اس کا ایگزامپل ہم نے پچھلے 4 سے 5 سالوں میں دیکھا ہے کہ دنیا میں جب سولر پینل کی قیمتیں بہت تیزی سے کم ہوئی، اس کی وجہ سے پاکستان میں سستا سولر پینل بہت تیزی سے آیا، اور اب جو ہے پاور منسٹری نیٹ میٹرنگ اور سولر پینل پالیسی کو ایک بار پھر ریویو کر رہی ہے۔ تو ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان کے اندر سستی چیزوں کا جو ہے ایک انفلکس آ سکتا ہے، بالخصوص چین سے۔